الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومرضانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. گزشتہ جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. ایک تو یہ امتحان لیا کہ اپنی قوم کو جو بت پرست تھی، بت فروش تھی، ان کو توحید کا پیغام پہنچاؤ. دوسرا امتحان یہ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا تو حکم دیا کہ اب اس کو بے آب و گیان سرزمین مکہ میں چھوڑ کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کیا. مکہ مکرمہ جیسے آج ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہاں کسی زیروں کا وجود نہیں تھا. بے آب و گیان سنگلاخ وادی پہاڑوں کے بیچ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ پہنچے. وہاں چھوڑ کر اور واپس چلے گئے. اس امتحان میں بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا امتحان لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. آپ کا اور میرا خواب اور نبی کے خواب میں
فرق ہوتا ہے. ہمارا خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے، سچا بھی ہوتا ہے. سچا خواب بھی ہمارے لیے کوئی شرعی اعتبار سے سند نہیں ہوتا، لیکن نبی کا خواب وحی خداوندی ہوتا ہے، حکم ربی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ امتحان مجھ سے لے رہے ہیں اور میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی نبی کا تھا اور خود بھی نبی، آگے چل کر خود اسے نبوت کا منصب ملنے والا ہے. سمجھ گئے کہ ابا جی نبی ہیں اور نبی کا خواب حکم ہوتا ہے. فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے اس لیے نہیں انہیں بتایا کہ اگر بیٹا ہاں کرے گا تو پھر ذبح کروں گا، بیٹے نے منع کر دیا تو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ صرف اس لیے تاکہ اس کے علم میں بھی ہو کہ اللہ کا حکم ہے. یوں بغیر بتائے لٹا دیا جائے تو بیٹے کے ذہن میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے انہیں اعتماد کیا، وہ پہلے سے ہی تیار ہے. دنیا کے واحد یہ دو انسان ہیں، ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک ذبح ہونے کے لیے اور دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے آگے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل اسماعیل کو لٹا دیا اور چھری چلانے لگے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں ان کی جو تاثیر ہے، ان کی جو صفت ہے وہ اللہ نے رکھی ہے. آگ میں جلانے کی، پانی میں ڈبونے کی، چھری میں کاٹنے کی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جتنی بھی صفاتیں اللہ نے رکھی، جب چاہیں اللہ تعالیٰ اس صفت سے اس چیز سے وہ صفت نکال. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ سے کہہ دیا کہ نہیں، تیری جو جلانے والی صفت ہے وہ اب نہیں چلے گی. آگ تو جل رہی تھی لیکن جلا نہیں رہی، اور جلا بھی صرف اس کو نہیں رہی تھی جس کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا. اس پر باندھی ہوئی رسیاں جل گئی لیکن ابراہیم کو نہیں جلایا. تو چھری جو ہے اس کے اندر کسی بھی دھار والی چیز کا کام ہے کاٹنا، اور یہ کاٹنے کی طاقت اور صفت اللہ نے رکھی ہے. جب اللہ چاہے وہ صفت واپس لے لو. تو جب چھری اسماعیل کی گردن پر رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھری سے وہ صفت ختم کر دی کہ اب تو نے کاٹنا نہیں ہے. اب یہ باپ اور بیٹا ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے پریشانی میں تھے. بنادیناہ یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. خواب کیا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں اور یہاں پر بھی
ذبح کر رہے ہیں، قد صدقت الرؤیا، بس تمہاری قربانی قبول، تمہارا امتحان کامیاب، 100 میں سے 100 نمبر لے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ ظاہر امتحان جب ہوتا ہے اور امتحان میں طالب علم اچھے نمبر لیتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ انعام۔ اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے جب امتحان لیا اور امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 2 انعام دیے۔ ایک یہ کہ اسحاق علیہ السلام، دوسرا بیٹا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر انعام یہ دیا کہ اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ دوسرا انعام یہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام جس کی قربانی پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ادھر نبیوں کی قطار اور ادھر ایک ہی نبی اتنی بڑی شان والے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شان سے بلند، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، آؤ اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پوری دنیا تک پہنچائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور ہر رزق اس شہر والوں کو عطا فرما دے۔ الحمدللہ مکہ امن والا ہے اور دنیا جہان کی کھانے کی، پینے کی، استعمال کرنے کی چیزیں آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ آپ کے یہاں مہینے کے بعد آم ختم ہو جائے گا، اہل مکہ 12 مہینے آم کھاتا ہے، اور پاکستانیوں نے ایسے ایسے پھل اور فروٹ دیکھے بھی نہیں ہوں گے جو وہاں کے لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ اسی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ قربانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک میڈھا پیش کیا جسے اسماعیل کی جگہ ذبح کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا۔ صاحب حیثیت ہمارے ہاں عموماً قربانی کا جانور خریدنا، قربانی کرنا
دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل جو قربانی کی روح ہے، جو قربانی کا پیغام ہے، وہ ہمارے معاشرے سے نکل گیا۔ عجیب تماشا بنا ہوا ہے قربانی کے نام پر۔ میں فلانے چودھری صاحب نے 1 کروڑ کا بیل خریدا ہے، وہ چودھری پہلے نمبر کا گدھا ہے جس نے 1 کروڑ کا بیل خریدا ہے، سمجھے نا جی؟ پہلے نمبر کا نالائق اور بیوقوف اور احمق ہے جس نے 1 کروڑ کا 1 بیل خریدا ہے۔ 1 کروڑ میں کتنے لاکھ پڑتے ہیں؟ 100 لاکھ پڑتے ہیں۔ اگر 1 لاکھ روپے کا بھی بیل خریدے 50,000 میں بھی آ جاتا ہے 2 سال کا، ٹھیک ہے نا؟ 50 ہزار کے اگر بیل خریدے تو 1 کروڑ میں کتنے آئیں گے؟ 200۔ اور اس بے وقوف نے 1 بیل خرید لیا 1 کروڑ روپے کا۔ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سے قرآن میں لکھا ہے؟ 1 کروڑ میں 1 بیل ذبح کرے گا تو بیل میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ اسے 7 حصوں کا ثواب ملے گا اگر ملا تو۔ اگر اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا 1 کروڑ کا خرید کر، تب بھی اسے 7 کا ثواب ملے گا، 8 کا نہیں ملے گا۔ لیکن اس 1 کروڑ میں 50 ہزار روپے کے، ٹھیک ہے نا جی، 2 سال کے بچڑے لے کر وہ قربان کرے گا تو اندازہ لگا لو کہ 7 کو 200 کے ساتھ ضرب کر دو، کہاں جا کر پہنچ جائے قربانی کا ثواب۔ میرے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے، میں ابھی نکال کر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1 جانور میں 7 حصے اور 200 جانور ہیں، کتنے ثواب کا کام ہوگا یہ؟ لیکن ہمیں ثواب تھوڑی چاہیے، کیونکہ ثواب تو مرنے کے بعد کام آئے گا نا۔ لوگوں کی واہ واہ تو اب ہوگی، ہمیں تو اب والا کام چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ چودھری صاحب کی پگ کا ترا اوپر ہوگا نا، یہاں ہوگا، مرنے کے بعد تو کیڑوں نے کھا جانا ہے چودھری صاحب کو۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اخلاص ہر عمل میں شرط ہے، اخلاص ہر عمل میں شرط ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، 3 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں بلائیں گے، دھیان سے سننا۔ 3 آدمی، 1 مولوی عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اسے کہے گا کہ کیا کر کے آیا؟ کہ اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، میں نے بیانات کیے، میں نے تقریریں کی، لوگوں کو تیرے لیے بلایا، تیرے دین کی طرف بلایا تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے تو نے یہ نہیں کیا، میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا۔ واہ بھائی مولوی صاحب کیا بیان کرتے ہیں، واہ بھائی واہ، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا، اور واقعہ تھا تجھ نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تم نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا، تجھے تیرا صلہ مل چکا، اب میرے پاس تیرے اس عمل کا کوئی صلہ نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال۔ مولوی صاحب گئے، اللہ کا نام۔ دوسرا آئے گا سخی، سخی مال خرچ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے غریب بندوں پر مال کو خرچ کیا تیری رضا کے لیے، بیواؤں کو دیا، بھوکوں کو کھلایا، ننگوں کو پہنایا، پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا، کہ واہ یار چودھری صاحب، خان صاحب، ٹھیک ہے نا جی، حاجی صاحب، ملک صاحب بڑے سخی ہیں، دیکھو لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں،
تو نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، اب یہاں پر تجھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا۔ تیسرا لایا جائے گا شہید۔ شہید پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو جہاد میں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جائے، وہ شہید۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ میں نے اپنی گردن کٹائی، جہاد میں لڑا، جسم پر زخم کھائے تیری خوشی کے لیے، تیری خوشی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو میدان جہاد میں بڑھ بڑھ کر لڑ رہا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ یار دیکھو کتنا بہادر انسان۔ تو اپنے دنیا والوں کو بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا، دنیا والوں نے تیری تعریف کر دی، اس لیے اب میں تجھے کوئی صلہ نہیں دوں گا۔ تو نے دنیا والوں کے لیے کیا، حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں۔ جو اپنی جان قربان کر کے آ گیا لیکن نیت دنیا والوں کو دکھانا تھا۔ جانور تو بات کی بات ہے، ہاں دمبا بکرا چھترا یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں، اپنی گردن کٹوا کے آ گیا لیکن نیت یہ تھی کہ دنیا والے واہ واہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا۔ تو اگر بکرا چھترا ٹھیک ہے نا جی، بیل گائے 1 کروڑ کی لے کر ٹی وی پر انٹرویو دے کر یہ بھائی مکھن کھاتا ہے، یہ بھائی بادام، عقل کے اندھو کس نے کہا ہے کہ تم قربانی کے جانور کو مکھن اور بادام کھلاؤ؟ یہ مکھن بادام انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں، جانوروں کے کھانے کی نہیں۔ اور جو انسان جانوروں کو مکھن بادام کھلاتا ہے پرلے درجے کا نالائق اور احمق ہے۔ جانوروں کے کھانے کی یہ چیزیں نہیں ہے، یہ انسان کے کھانے کی چیز۔ اتنا مکھن کھاتا ہے کہ کس، اچھا 1 کروڑ کا جانور لیا، ایک نے 50,000 کا جانور لیا، ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کیے دونوں نے، اس نے بھی ایک ہی جانور کیا، اس نے بھی ایک ہی جانور کیا۔ اگر خالص نیت کے ساتھ بھی کرے تب بھی 1 کروڑ کے جانور کی ایک ہی قربانی کہلائے گی۔ اور عموماً یہ جو چونچلے ہوتے ہیں نا، یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں نا، چپ کر کے مناسب دام پر مناسب جانور خریدا، لا کر کھڑا کر دیا اور قربانی کے ٹائم پہ ذبح کر دیا۔ اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ گھر کا پلا ہوا جانور ذبح کیا جائے۔ کیوں؟ سال بھر آپ کے پاس رہے گا، آپ کے ساتھ کھائے گا پیے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ وہ سال 6 مہینہ پہلے جانور خرید لیتے تھے، پھر اس کو گھر میں پالتے تھے۔ حضرت جب دیوبند دارالعلوم دیوبند آتے تو ساتھ ساتھ آتا جانور، حضرت دارالحدیث میں چلے جاتے وہ باہر بیٹھا رہتا، حضرت سبق پڑھا کر نکلتے پھر وہ حضرت کے ساتھ گھر جا رہا ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں وہ ساتھ آ رہا ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اتنا حضرت کے ساتھ مانوس ہو جاتا تھا، اور حضرت اتنے مانوس ہو جاتے تھے کہ چھری گردن پہ اس کے چلتی تھی، درد یہاں مالک کو دل میں ہوتا تھا۔ یہ تو قربانی ہے نا، ورنہ 3 دن میں بکرا لائے کہ چوتھے دن ذبح کر دیا، نہ ادھر درد ہوا، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کچھ ہوا، بس قربانی کر دی۔ اگرچہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تو ثواب ہوگا، اجر ملے گا، لیکن وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی چیز کو ذبح کرنا، جس کے ساتھ انس اور رغبت ہو چکی ہو، پورا سال اس کو کھلایا پلایا ہو، اپنے ساتھ چلایا ہو، پھر اس کو پکڑ کر لٹا دینا کہ اللہ جانور تو مجھے بہت پیارا ہے لیکن تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تیری رضا کے لیے ذبح کرنا، پھر پتہ چلتا بندے کو باقی کروڑ روپے کا 50 لاکھ کا بکرا اور جی بیل لا کر اور محلے میں گھما کر لوگوں پر روک جھاڑ کر پھر یہ کہنا کہ بنا لیے حاجی صاحب بنا پڑے، دیکھو کتنے یار کیا جانور خریدا اس نے،
بس یہی ملے گا، اس کو کیا جانور خریدا، یہاں کی واہ واہ ہوگی، آخرت میں کچھ نہیں۔ اللہ کے لیے جو قربانی کرنے والا ہے، فرمائے کہ جب جانور کو لٹاتے ہو تو اس کی گردن زمین سے کتنی 4 فٹ اوپر ہوتی ہے؟ جب جانور کو لٹاتے ہیں بالکل زمین کے قریب ہوتی ہے، چند انچ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ فرمائے کہ جیسے تکبیر پڑھ کر جانور کی گردن پر چھری پھیرتا ہے مالک اور اس کے جانور کے گلے سے خون کی دھار نکلتی ہے، فرمایا دھار زمین پر بعد میں گرتی ہے، قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت پہلے کرتی ہے۔ سمجھے نا؟ یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کے لیے قربانی کرے، محلے کو دکھانے کے لیے نہیں کرے۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ ابھی فرجیں اگر خراب بھی ہیں تو مستریوں کو بلوا کر صحیح کروا لی، اور کوئی دوست مستری ہے اس کو کہہ دیا یار کوئی فریج اضافی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی یار دے جا، پھر ہفتے 10 دن کے بعد تجھے دے دوں گا۔ سمجھے نا؟ یہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ۔ حالانکہ قربانی کے لیے قربانی کے گوشت کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے 3 حصے کرو۔ کتنے حصے کرو؟ 3 حصے۔ ایک اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، ایک غریب غربا کو کھلاؤ، ایک اپنے رشتہ دار دوست احباب جو ہیں ان کو پہنچاؤ۔ اور مولوی صاحب بکرا کھل ہوتا ہے 30-40 کلو کا، اس میں سے بھی ہم لے لیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ بس تمہیں ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا تمہیں؟ ثواب ملے گا۔ اللہ کے لیے قربانی کریں گے تو اچھا، ویسے ایک بات ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سارا بھی گھر پہ رکھ لو گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اخلاق کے خلاف ہے۔ ادھر بھی غریب بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی غریب بیٹھا ہوا ہے، سامنے والا دروازہ بھی غریب کا ہے، پچھواڑے کی طرف بھی غریب ہے۔ حاجی صاحب نے بڑی قربانی کی ہے، سارا فریج میں ٹھوس دیا ہے۔ یہ اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس کے غریبوں کو بھیجو۔ جو آپ کو سیٹ ہو، آپ تو ساری زندگی روز گوشت کھاؤ، آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ اپنے غریبوں مسکینوں تک پہنچاؤ، انہیں اس میں خوشی میں شریک کرو۔ بہت سارے ایسے بیچارے غریب خوددار قسم کے ہوتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں قربانی والے دن، ان کو گوشت تو کیا کھانے کی کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان غریبوں کا حق ادا کیا، غریبوں کو پہنچایا؟ اور اگر جو دینے والے بھی ہوتے ہیں نا تو پھیپھڑے چھیچڑے ہڈیاں وہ تھیلی میں ڈال کر احسان کریں گے، اللہ تعالیٰ منہ پہ مارے گا قیامت کے دن تمہارے۔ خود صاف صاف گوشت صاف صاف دو غریبوں کو، کیونکہ یہ آخرت میں ملے گا، ورنہ یہ ہڈیاں چھیچڑے دو گے نا تو یہی ملیں گے آخرت میں، پھر کھا لینا بیٹھ کر۔ اللہ کے راستے میں جو بندہ دیتا ہے نا آخرت میں اسے وہی ملتا ہے۔ صحابہ اکرام، ہم تو یہ نا مدرسے کے چندے کے لیے جائیں نا، اول تو نکلے گا نہیں، بڑی مولوی صاحب کی ترغیب کے بعد بٹوا نکالیں گے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں 5-5 ہزار کے نوٹ، مولوی صاحب بیچارے خوش ہو جائیں گے، یار ایک 5,000 کا نوٹ تو نکالیں گے چودھری صاحب، 5,000 کا ادھر دھکیلا، 1,000 کا ادھر نکالا، 500 کا ادھر دھکیلا، 100 کا بھی ادھر دھکیلا، 50 کا بھی ادھر نکالا، 20 کا بھی، 10 روپوں میں بھی وہ جو سڑا ہوا نوٹ ہوگا نا وہ نکال کر دیں گے، مولوی صاحب یہ رسید کاٹ دیں گے، اس کے منہ پہ مار دیں۔ سمجھے نا؟ اللہ کے دین کے لیے اس کو یہ سڑا ہوا نوٹ، اللہ کا دین تیرے رقم کا محتاج ہے، تیرے پیسے کا محتاج ہے، تیرے چندے کا محتاج ہے، تو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لمحے سانس لینے کا اللہ کا محتاج تو ہے۔ تیری سانس روک دے نا یہ تیرے سارے لوگ، ابھی نہیں سنا یہ آپ دوست میں جو ڈوب کر ختم ہو گئے، آپ کے پاکستان کی کوئی داؤد فیملی ہے، 15 کروڑ روپے صرف انہوں نے اس خرچ کے لیے اس لیے خرچ کیے کہ وہ ٹائٹینک کوئی جہاز ہے اس کی باقیات دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔
مر گئے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، مسلمان ہیں تو ہم تو ہر مسلمان کے لیے کتنا بھی گناہ گار حضور علیہ السلام نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر خیر سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے 15 کروڑ روپے میں 2 آدمی صرف سمندر کے نیچے گئے ہیں، 3 اور بھی تھے ہمارے پاکستانی، 2 سمندر کے نیچے گئے ہیں ایک ڈوبے ہوئے جہاز کی باقیات دیکھنے کے لیے۔ دنیا میں اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کس پر ہے؟ یار بیوائیں بھوکی مر رہی ہیں، حاجی صاحب کو قربانی کی پڑی ہے، ادھر یتیم بچے بھوکے مر رہے ہیں، حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں 12 لاکھ روپے خرچ کر کے، تجھے حج کے 12 لاکھ نظر آ رہے ہیں، تجھے قربانی کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ نظر آ رہا ہے، وہ ٹائٹینک کی باقیات پر 15 کروڑ خرچ وہ نظر نہیں آ رہا، 2.5 کروڑ کی چودھری صاحب کی بلٹ پروف بجاروں نظر نہیں آ رہی، 10 لاکھ کی چودھری صاحب کے ہاتھ میں سونے کی گھڑی پہنی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے نا، 10 لاکھ کی گھڑی پہن لے، 50,000 کا سوٹ پہن لے، 2 لاکھ کی حاجی صاحب کا چشمہ ہو، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ کیوں کہ اس عمل کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کسی کتے کو بھونکنے کی بھی، کتا بھونکتا تب ہے جب چاند چمکتا ہے، تو کبھی قربانی کا چاند چمکتا ہے تو کتے قربانی کے لیے بھونکتے ہیں۔ دیکھو جی کیسا اسلام ہے، لوگ بھوک مر رہے ہیں، اور یہ جو ہے آپ کو پتا ہے اس قربانی کے عمل کی وجہ سے لاکھوں گھرانے روزگار میں مصروف ہو جاتے ہیں، کروڑوں گھروں تک گوشت پہنچتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، اس قربانی کی برکت سے ان تک گوشت پہنچتا ہے۔ اس پروپیگنڈا میں نہیں آنا، یار تیرے گھر کے قریب یتیم بچے بیٹھے ہوئے 50,000 کی قربانی کر رہا ہے، ان کو دے دے، نہیں نہیں نہیں، قربانی کے پیسے یتیم کو دے گا گناہ ہوگا، لکھ لو، جس پر قربانی فرض ہے اسے قربانی ہی کرنی ہے، اگر بیوہ کو گندم ڈلوائے گا تو گناہ ملے گا، یتیم کا پیٹ بھرے گا، میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ ہاں تم 2.5 کروڑ کی گاڑی میں گھومنے والے سے پیسے لے کر غریبوں میں بانٹو، 10 لاکھ کی گھڑی پہننے والے سے پیسے لے کر غریبوں میں بانٹو، یہ کیا کہ ساری غربت کا زکام قربانی پر گرے گا، ساری غربت کا زکام حج پر گرے گا، جس پر حج فرض ہے اسے حج ہی کرنا ہوگا۔ ایک اور بات سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا 10، 11، 12 ذی الحجہ ان قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل پسند اتنا نہیں ہے، نہ جہاد، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ غریبوں کی جو ہے کفالت، کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا جانور کا خون بہانا اللہ کو پسند ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ان قربانی کے دنوں میں کتے تو بھونکنے دو، ان کے بھونکنے سے ہمارے اسلام پر کوئی فرق ہے اور ہمارے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ان قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، مالدار پر فرض ہے اور غریب ہے، اگر اس نے تھوڑا تھوڑا پیسہ لے کر جوڑ کر جانور خریدا ہے تو بڑے ثواب کی بات ہے۔ جانور کے جسم پر جو بال ہیں نا، ان بالوں کے برابر اس کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو سب سے زیادہ فائدہ کون سے جانور میں ہوگا؟ اگر بالوں کو گنے تو کس میں؟ دمبا، دمبے میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔
بالوں کی گنتی اگر کی جائے تو سب سے زیادہ ثواب ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ کہتے لگے ہمارے اپنے حال ہی برے ہیں. ہم ثواب کی طرف دیکھتے کب ہے؟ ہم تو واہ واہ کی طرف دیکھتے ہیں. دمبا اگر لے لیا بولے تو واہ اتنا بڑا سیٹ دمبا لیا. اس لیے کم از کم 60-70 ہزار لاکھ کا بڑا جانور لینا چاہیے نا. ایسے ایسے جانور. اور ہمارے میڈیا نے قربانی کے ماحول کو خراب کر دیا ہے. ہر ایک کو مائک پر یہ دیکھیے جی ناظرین یہ اتنا بڑا کر خدا تمہارا بیڑا غرق کرے. یہ عبادت ہے ہماری, ٹی وی پہ دکھانے کی نہیں ہے. پھر آ جاؤ یہاں پر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ, یہ دیکھیں جی فلانے صاحب جو ہے ابھی مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں, یہ دیکھیں جی. پھر تو تماشا بن گیا. جیسے نماز عبادت ہے ایسے قربانی کرنا بھی. ان ٹی وی والوں نے, سوشل میڈیا نے ہمارے لیے مڈل کلاس کے لیے قربانی کو مشکل بنا دیا ہے. کیوں؟ تعریف کرتے ہیں یہ دیکھو یہ جانور ماشاءاللہ انسانی قد سے اونچا اور 40 من گوشت, 40 من گوشت ہو یا 4 من گوشت ہو, بڑا جانور ہے 7 حصوں کا ثواب ملے گا. کتنے حصوں کا؟ 7 حصوں کا ثواب ملے گا. اس لیے اپنے پیسے ضائع نہیں کرو ایسے جانوروں پر. تندرست ہے, ٹھیک ہے, گوشت کی ناپ تول وہ کرے جو گوشت کھانے کے لیے قربانی کرے. جو اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے وہ تندرست جانور دیکھ لے. ایک جانور ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, گھر کا پلا ہوا ہے, 2 سال کا ہو گیا, اس کا گوشت ہے جناب 6 من, وہ مل رہا ہے مجھے 40,000 میں, 50,000 میں. ایک جانور ہے اس کا گوشت ہے جناب 15 من, بڑا خوبصورت تن و من, وہ مجھے بول رہا ہے 10 لاکھ میں. اب اگر اس کو چھوڑ کر میں وہ خریدوں گا نا, مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں. اس لیے کہ ثواب تو مجھے وہی 7 قربانیوں کا ملے گا. ایک نے بکرا خریدا, کتنے کا؟ 15 لاکھ. بکرا 15 لاکھ کا؟ ہاں جی بکرا 15 لاکھ. کیا خاصیت ہے؟ بجی نسلی ہے, یہ نسلی ہے اور یہ کھاتا ہے. سمجھ؟ 15 لاکھ کا خریدا. اور ایک آدمی نے ان 15 لاکھ میں 30 بکرے خرید لیے. کتنے خرید لیے؟ 30. اب یہ 30 کو ذبح کرے گا, وہ ایک کو ذبح کرے گا. قربانیاں زیادہ کس نے کی؟ 30 والے نے کی نا. عقل مند یہ ہے, وہ بے وقوف ہے. اس لیے میرے بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کا مذاق نہ بناؤ. اپنی نیتیں خالص اللہ کے لیے کر لو. قربانی میں اپنے غریب عزیز و اقارب رشتہ دار, آپ کے محلے میں غریب غربا, ان کو دھیان میں رکھیں, انہیں اس خوشی میں شامل کریں. ایسا نہ ہو کہ تو کھا 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 کے شام کو دست تجھے لگ جائیں اور پڑوسی تیرا روٹی بھی نہ کھا سکے. یہ اللہ حساب لے گا قیامت کے دن. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم نے قربانی کی ہے اپنے غریب مسلمانوں کو راضی کریں. فرج ٹھیک نہیں کرواؤ. فرج گوشت رکھنے کے لیے نہیں ہے, پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے بس. اس میں پانی ٹھنڈا کرو, اس میں سبزی رکھو. پورا بیل فرج میں رکھ لو, یہ ظلم ہے. پورا بکرا فرج میں رکھ دو, یہ ظلم ہے. اگر مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, میں نے بکرا قربانی کر لی, سارا بکرا میں نے رکھ لیا, حالانکہ میری گنجائش ہے کہ میں روز بکرے کا گوشت لے کر بازار سے کھا سکتا ہوں, لیکن پھر بھی بھوکے کی طرح اپنا ہی قربانی کا گوشت سنبھال کر رکھا ہوا کہ بہت دن چلاؤں گا. نہیں, یہ تو روزانہ کھا سکتا ہوں. یہ گوشت میں ان کو دوں جو سارا سال نہیں کھاتے.
اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں، مجھ سے نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے، اپنے دل میں وعدہ کر لو جو قربانی کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کریں گے، خالصتاً اللہ کی رضا چاہیں گے. ہم جو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے اس کے مطابق کریں گے، کریں گے نا جی. اور صرف قربانی نہیں، ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. عمل کے لیے اخلاص شرط ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو میں نے 3 مثالیں دے دی. اخلاص کے بغیر عالم جہنم میں، اخلاص کے بغیر سخی جہنم میں، اخلاص کے بغیر شہید جہنم میں. تو اپنے اعمال میں ہم اخلاص پیدا کریں، ہماری رضا صرف اللہ ہو. یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مارکیٹ کی مسجدیں سارے لوگ دیکھیں گے یار پکا نمازی ہے، کسی سے خریداری کرتا. اس لیے نہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے. داڑھی رکھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، قرآن تلاوت کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، حج پہ جا رہا ہوں تیری رضا کے لیے. میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا. ہمارے والد صاحب کے چچا لگتے تھے، ان کا نام تھا حافظ محمد. ایک تو حافظ محمد ہمارے تایا تھے، ایک چچا تھے ان کے، ہمارے دادا لگتے تھے. ان کو دیکھا تھیلی شاپر، اس میں 2 جوڑے ڈالے، احرام کی چادریں ڈالی. حالے جی شریف سے سوزوکی چلتی تھی بنو عاقل کے لیے، اکیلے سوزوکی میں بیٹھے، بنو عاقل اترے، بنو عاقل سے ٹرین پکڑی، کراچی گئے، وہاں سے حج پر چلے گئے، حج سے واپس آئے. اسی تھیلی میں صرف 1 بوتل زمزم کی اور تھوڑی سی کھجوروں کا اضافہ تھا. اکیلے اترے اور گھر چلے گئے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ چھوڑنے کے لیے بھی گاڑیاں جا رہی ہیں، لینے کے لیے بھی گاڑیاں جا رہی ہیں. نہیں آئے تو ہم اپنے خاندان والوں سے ناراض ہو جائیں گے. تم ہمارے خاندان کیوں؟ ہم حج کر کے آئے ہیں. حج کر کے آیا تو ہمارے لیے کون سا احسان کیا تم نے؟ اپنے لیے کیا. میں حج کر کے آیا، تم لوگ آئے نہیں میرے پاس، مجھے لینے نہیں آئے، مجھے یوں نہیں کرنے آئے. حج بھی کرو اللہ کے لیے. وہ ایک حاجی صاحب آئے نا، حج کر کے سیدھے اپنے دکاندار کے پاس چلے گئے. میرے طرح کا ہوگا، بہت سارے دکانداروں کا میں بھی مقروض ہوں. چلا گیا سیدھا اس کے پاس، بولا میرا کھاتا کھولو. میں نے کھاتا کھولا. وہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ حاجی صاحب ہے، خدا کا خوف ہو گیا ہے، اب مجھے سارا پیسہ دیں گے. بولا کیا لکھا ہوا ہے؟ بولا جناب بھائی عبد الودود. بولا نہیں، اب اس نام کو درست کرو، حاجی عبد الودود لکھو. ٹھیک ہے نا جی. حاجی لکھوانے کے لیے رجسٹر کھلوایا کھاتے کا. تو بھائی یہ والا حج نہیں کرنا ہے. ہر عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ قرآن کس کے لیے پڑھنا ہے؟ قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے، تب ہمارے حالات درست ہوں گے. اگر ہمارا عمل دنیا کے لیے ہوگا تو پھر دنیا تو کچھ دیتی نہیں ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کو راضی کرو، اسی کے لیے عمل کرو. اللہ مجھے اور آپ کو